السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج ایک ظاہر ہے سومبر ڈے تھا. اٹس واز اے سومبر ڈے. اٹس اے سومبر ریمائنڈر آف واٹ ہیپنڈ آن 9th May لاسٹ ایئر. اور اس میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انقلابی جماعت بن کے ابھری تھی، لیکن اس میں انقلاب لانے والوں نے جو پرتشدد رویے اختیار کیے، اس سے ظاہر ہے کہ نہ انقلاب آیا بلکہ صرف عذاب آیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، جس سے وہ اب تک کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے حکومت کے اینڈ سے. شہباز شریف صاحب نے آج ایک کابینہ میٹنگ کا اجلاس بلایا، اور اس میں اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کولیشن پارٹنر ہے، جنہوں نے ووٹ دیا شہباز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر، لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہیں، آج اس میٹنگ میں ضرور شامل تھے. شہباز شریف صاحب کے الفاظ انہی کی زبانی سنیے. اس کے دلخراش مناظر وہ پوری قوم نے دیکھے، مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتھوں کو اکسایا، بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا، وہ آج تک اس کو جھٹلاتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. وہ قیامت تک اس کو آدمی بدل نہیں سکتا. ایک سچ جو ہے 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد سامنے اونت کر آتا ہے، اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب بھی ایک بڑے جلسے سے خطاب کرے. ملین مارچ انہوں نے کہا تھا، اور بڑا جلسہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک کسی دلیل کے تحت یہاں کھڑا ہوں، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے کھڑے ہونے کی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیا اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. لیکن مولانا صاحب نکلے، پھر ایک احتجاجی ریلی پاکستان تحریک انصاف نے بھی نکالی. اسلام آباد میں شعیب شاہین صاحب نے اس کی صدارت کی. لیکن معاملات جو ہیں وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ آج ایک ISPR پریس ریلیز ہے، چیف عوامی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹ ہے، پولیٹیکل جماعتوں کے اپنے اپنے جو ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ان کے بھی، اور شہباز شریف صاحب کے بھی، کہ یہ شر پسند عناصر اور یہ وائلنٹ لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. تو پھر بات چیت کیسے ہوگی؟ اور ایک یہ جو ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے ہیں ہم اس ملک میں، کہ ایک سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت کو بار بار اگر اس طرح سے وائلنس پہ ریزورٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اگر ان کی ڈیمانڈ لیجٹ ہے تو کیا ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں؟ اور آف کورس ہمیں پھر وہ بھی یاد کرنا پڑے گا کہ 9 مئی کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کے گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نئی پارٹیاں بنائیں، ان نئی پارٹیوں میں لوگوں کو داخل کرایا گیا، اور جن کے جیو فینسنگ میں نام آتے تھے، جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا irrefutable ایویڈنس ہے، وہ بھی انٹرویوز کرتے رہے ٹی وی پہ. اب کہا جاتا ہے جبری طور پر ان کو انٹرویوز کرائے گئے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. ہم ان سے بات کا آغاز کریں گے. ہمایوں مومن صاحب، یہ 1 سال ہو گیا ہے، اب ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے. اگر زیادہ نہیں، مطلب کم نہیں، تو درجہ حرارت مزید بڑھ رہی ہے، اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے دونوں طرف سے. اگر معافی کی بات کی جاتی ہے، اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو اون کیجئے، معافی مانگ لیجئے، تو آپ سے بات ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ تو ویسے بھی بات نہیں کرے گی، جمہوری قوتوں کو ہی جمہوری قوتوں سے بات کرنی چاہیے. اور آج شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کٹہرے تک لے کر جائیں گے، کیفر کردار تک پہنچائیں گے. مریم صاحبہ عدلیہ سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کو ضمانتیں کیوں مل جاتی ہیں جب یہ 9 مئی میں انوالوڈ ہیں. مطلب اس معاملے کا اصل و حصول سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر جا رہا ہے. ٹیمپریچرز آر ہائی آن بوتھ اینڈز. نہ عمران خان صاحب سیمز ٹو بیک ڈاؤن، نہ آپ کو پتہ ہے ریاست تو ویسے بھی نہیں جھکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جی ہمیں یہ ساری چیز کرنے سے پہلے ایک چیز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف انکلوڈنگ عمران خان اینڈ دا ہول پارٹی، ہم لوگوں نے 9 مئی کے اندر جو بھی گراؤ جلاؤ وغیرہ وغیرہ تھا وہ سب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں جلاؤ ہوا ہے، مطلب لیٹس سے کہ اس وقت کسی چیز کو توڑا پھوڑا گیا، تو اس سے پہلے جتنے بھی وہاں کے CCTV کیمرے تھے ان سب کو دکھایا جائے، پبلک کو کیا جائے کہ پبلک دیکھے، پوری دیکھے. خالی یہ ویژول دکھانا کہ چیز جل رہی ہے، یا یہ ویژول دکھانا کہ وہاں پہ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں، I don't think so that is enough to implicate کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے کیا ہے. نمبر 2، ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ریاست کا مطلب کیا ہے. ریاست کا مطلب ہے عوام کی حکومت. عوام کی حکومت مطلب یہ عوام جن کو مینڈیٹ دیتی ہے وہ حکومت ہے. ریاست بائی ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن
ریاست ایک ادارے کا نام نہیں ہے, ریاست ایک انسٹیٹیوشن کا نام نہیں ہے. ریاست لوگوں کی بنائی ہوئی جو حکومت ہوتی ہے, جس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں مل کے ریاست بنتی ہے. ایک. نمبر 2, جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکنالج کریں کہ آپ نے یہ سارے توڑ پھوڑ کیے, جو کہ ہم نے نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس irrefutable قسم کے کوئی ایویڈنسز ہیں تو آپ ضرور لے کر آئے, ہم بھی اپنے ایویڈنس لے کر آئیں گے, ہم آپ کے ایویڈنس کو کراس کوشچن کریں گے, آپ ہمارے ایویڈنس کو کراس کوشچن کریں, جو کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10(10)(a) کہ آتا ہے, اور آرٹیکل 14 اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے آج سے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ لوگوں کو پریشرائز کر کے ان سے ایویڈنس نہیں لے سکتے. جب ہم یہ ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں. اگر جہاں ہماری غلطی ہوگی ہم سزا کے لیے تیار ہیں. اگر اس وقت جب ہمیں سزا ملے گی اور ہم واقعی پروف ہو جائیں گے ہم نے غلط کیا, معافی بھی مانگ لیں گے, ہم سزا بھی کاٹ لیں گے. لیکن جسٹ بیکاز کہ آپ لوگ یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا تو ہم یہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا. اب بات آ جاتی ہے کہ درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے. دیکھیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے, تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. انہوں نے آج بھی کہا ہے, انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا کہ ان کے والد صاحب جو تھے ایک غریب آدمی تھے اور ان کے والد صاحب ایک مزدور تھے, لیکن جھوٹ یہ تھا کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کہتی ہے کہ ان کے والد اور ان کے دادا وہ تو ایک ارب پتی آدمی تھے اور اس ارب پتی آدمی نے اپنے پوتوں کو ارب پتی بنا دیا. تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں یہ فیملی والے کہ ان کے والد صاحب ارب پتی تھے یا مزدور تھے. یہ چیزیں تو پہلے ڈیسائیڈ کرنے والی ہے نا, اس کے بعد پتہ چلے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اب دوسری بات یہ جا رکھیے کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں ذرا 9 مئی کے واقعے کو, اور اس سے پہلے جو ہوا تھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ 25 مئی جو اس سے 1 سال پہلے تھا, ہم لوگوں نے جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے, تو 25 مئی سے پہلے 22 مئی سے پنجاب پولیس نے ہائی ہینڈڈنس دکھانا شروع کر دیا, وہ چادر اور 4 دیواری کی پامالی کر دی, بالکل اسی طریقے سے جیسے ان لوگوں نے یہ جو ماڈل ٹاؤن کے واقعات ہوئے تھے اسی طریقے سے ہائی ہینڈڈنس کیا, اور ابھی کل پرسوں بھی انہوں نے لائرز کے ساتھ اسی طرح ہائی ہینڈڈنس کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم ذرا اس کو فاسٹ فارورڈ کر لیتے جس طریقے سے پنجاب پولیس تھرو آؤٹ کر رہی تھی. پھر ہم 9 مئی میں دیکھ لیتے بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کے جوتے پنجاب پولیس والوں کے لگتے تھے, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے پنجاب پولیس والوں کے ڈنڈے لگتے تھے. ٹھیک ہے محمد صاحب, اب آپ نے اپنے اگر میں اب ذرا لیٹس ٹاک فیکٹس. ٹھیک ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ کا سوٹ ہے کہ ہماری ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, آج ہم نے بھی ان کی ریڈ لائن کراس کر لی ہے. یاسمین راشد صاحبہ ان کسٹڈی ہیں, ان کا ساؤنڈ بائٹ آپ کو مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. حسان نیازی صاحب ڈنڈے کے اوپر یونیفارم کے ساتھ کیا کر رہے تھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے جیو فینسنگ ہے اور مواد ہے اور irrefutable ایویڈنس جس کو کہا جاتا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر تو سیاسی طور پر آپ کو کمزور کرنے کی ایک مہم چلائی گئی تو آپ نہیں ہوئے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 9 مئی آپ نے یا آپ کے ریاکشن میں یا عمران خان صاحب کے اریسٹ کے ریاکشن میں ہوا نہیں اور اس کو کرنے والے آپ کے لوگ نہیں تھے. اتنا تو مانیے کہ ٹھیک ہے سارے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے, لیکن گنڈا پور صاحب تھے, عمر ایوب صاحب تھے, آج وہ پارلیمنٹ میں ہیں, ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, شہریار آفریدی صاحب ہے, میں کتنے نام لوں, ان سب کے ساؤنڈ بائٹس ہیں, اور ان کو پھر سب کو کسی نہ کس طرح سے بیل ملی, پھر الیکشنز لڑے, کچھ لوگ ابھی بھی منظر سے قائم ہیں. تو I mean I just want you to at least accept کہ ہوا, یہ ایز اے ریاکشن ہی ہوا تو پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کے لیڈرز نے کروایا. دیکھیے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ پروبیبلی گئے تھے یہ لیٹس سے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے گئے تھے وہاں پہ کرنے, لیکن ایک بات یاد رکھیے اس سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جا چکے ہیں اور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے وہ احتجاج کر چکے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ احتجاج کرنا, ہم لوگوں نے اس سے پہلے سڑکوں پہ ٹائر بھی چلائے تھے. لیکن اس دفعہ بات ذرا فرق تھی, اس دفعہ بات اس لیے فرق تھی کہ اس دفعہ میں بعض ایسے بیانات جو
फेडरल मिनिस्टर्स के थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जब आप उसको सामने रखें, वो ये है कि ये हमारी सर्वाइवल की जंग है, या आप होंगे या हम होंगे, एंड वील गो टू एनी लेंथ्स टू डू व्हाटएवर वी वांट और व्हाटएवर वी कैन। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि या आप होंगे या हम होंगे। जब हम ये चीजें सामने रखते हैं, फिर पंजाब पुलिस की हिस्ट्री देखते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि जिस तरीके से खास वो ये जो बसों में से और खास ट्रकों में से पंजाब पुलिस वाले लोग सादा लिबासों में निकल के आ रहे थे और जिस तरीके से वो थे, जब हम उन सारी चीजों को सामने रखते हैं, जब हम देखते हैं कि जो लोग मोटरसाइकिलों पर आए हुए थे और वो चीजें उठा के फेंक रहे थे और जिस तरीके से उनके यूनिफॉर्म के अंदर भी बाज पंजाब पुलिस वाले थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से आप लोग, अच्छा लेट मी डाइसेक्ट व्हाट यू से। आप कह रहे हैं कि आपके लोग जरूर एहतजाज करने गए होंगे, कोर कमांडर हाउस भी गए होंगे, ये आप जना हाउस भी गए होंगे, बहुत सारी और जगह गए होंगे, लेकिन सारी अस्करी तंसीबात थी। चले आप, मैं यहां तक भी आपके साथ हूं, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई सादा कपड़ों में कोई गुंडे डंडे बरदार निकल आए और उसका सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, लेट मी रिफ्रेज इट। उसमें अगर क्यों आपने इस किस्म की कोई वीडियोस नहीं देखी कि जिसमें जो लोग कर रहे थे उसके ऊपर एक आदमी वीडियो बना के कह रहा था ये जो तोड़फोड़ कर रहा है इसके हाथ में पुलिस का डंडा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं है, ये पुलिस का आदमी है? क्या आपने नहीं देखा? हमने भी देखा है, सबने देखा है। फिर आपने जब यास्मीन राशिद साहिबा की बात की है, यास्मीन राशिद साहिबा वहां मुसलसल ये कह रही थी कि ये शरपसंद अनासिर अंदर गए हुए, इन सबको बाहर निकालो, हमें अंदर नहीं जाना। जब हम बात करते हैं, लोगों ने वो सदाकत अब्बासी की मैं मिसाल देता हूं कि जब सदाकत अब्बासी को कहा गया था, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ हमने ये सब कुछ किया था, तो उसी के इंटरव्यू, उसी की एक और वो थी 9 मई के बारे में, जिसमें उसने सब लोगों को जमा करके कह रहा था कि इमरान खान ने कहा हुआ है कि कोई तोड़फोड़ नहीं करी, पुरअमन एहतजाज है और हम ये करेंगे। हाँ, वो शायद जाओ उस तरफ रहे होंगे, लेकिन उनकी अपनी वीडियो है और वो अनएडिटेड वीडियो है जो कि सर्कुलेट करी थी। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि हाँ, जब ये देखिए, आपको मॉब की एक मेंटालिटी पता है, जब मॉब वहां पे होती है, उनको लीड करने के लिए 5-6 बंदे आगे चले जाए और उसके बाद वो जाके कुछ कर ले तो मॉब उनके साथ हो जाता है, तो जरूर हुआ होगा। लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये सब कुछ किया है, उनमें से लेट्स पुट इट लाइक दिस, लेट मी पुट इट लाइक दिस, उसमें 99.9% जो लीडरशिप है वो बीच में इन्वॉल्व नहीं थी। 0.1% अगर हो गई होगी तो वो हो गई होगी। लेट्स गेट टू द पॉइंट कि आज आपके ऊपर बगावत की बात हो रही है। वो कह रहे हैं बगावत पर उकसाया आपने कौम को, आपने अवाम को, मतलब आपके ऊपर बगावत का पर्चा कट सकता है, आपकी पार्टी को भी कलअदम करार दिया जा सकता है। दीज आर रियल थ्रेट्स। अब आप जितना मर्जी इसको आप बताते रहिए कि हमने नहीं किया। द प्रॉब्लम इज सुपरफिशियली या कॉस्मेटिकली या जिस तरह से भी, अपैरेंटली इट्स ऑल यू। देखिए, इस तरह है कि बगावत तो जो मादर मिल्लत जिनको हम कहते हैं फातिमा जिन्ना, उनके ऊपर भी आया था। उनको भी कहा था कि ये दहशतगर्द हैं, नहीं कहा था? देखिए, वो कहने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दहशतगर्द तो हम लोगों ने मुजीबुर रहमान को भी कह दिया था। हम लोग चाहते हैं कि आप जो सबसे बड़ी जमात होती है उसको आप इस धारणे पे ले आए कि वहां के, देखिए, सबसे बड़ी जमात का मतलब ये है कि उनके खाली वर्कर्स नहीं है, उनकी फॉलोइंग है इन द पब्लिक एज वेल, अवाम में है। जब हम बात करते हैं कि 7% वोट की बात करते हैं, तो अगर 7% ओवरऑल पड़ा था, आप ये देखते हैं कि आप पूरी पॉपुलेशन का नहीं देखते, आप जो वोटर्स हैं उनका देखते हैं। सो वोटर्स जो थे उनमें आपको 31% या 37% वोट मिला है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई। और अगर आप 1990, 1971, 1990, 1993, 1988 इन सब में देख ले तो आसपास यही होता था। ओवरऑल परसेंटेज उनकी भी कम होती थी। डज दैट मीन कि वो सिग्निफिकेंट नहीं थे? नहीं, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मेरे मतलब ये है कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है और आपने उनको हटाना है और आपने 8 फरवरी से पहले पूरी कोशिश कर ली, अगर वो उधर नहीं हटे तो आप आगे कुछ और करना चाहते हैं, आप वो भी करके देख लें। उससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, आपका होगा, मेरा होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं होगा जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं।
بہت سارے لوگوں کا نہیں ہوگا جن لوگوں نے جائیدادیں باہر بنا لی اور وہ لوگ باہر جا کے رہ رہے ہیں، لیکن نقصان آپ کا اور میرا ہوگا، میرے بچوں کو ہوگا. میں پاکستان کا میرا بھی سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کو بچانے کے لیے ایک معافی بہت زیادہ قیمت ہے جو ادا نہیں کر سکتے خان صاحب؟ ایک پاکستان جس میں وہ انقلاب لانا چاہتے تھے، ہمیں چور لٹیروں سے بقول ان کے بچانا چاہتے تھے، کیا ایک معافی حائل ہے اس میں؟ اور وہ اتنی بڑی ایگو ہے ان کی کہ وہ معافی نہیں مانگ سکتے. چلے بھائی ہو گئی غلطی، کسی سے بھی ہوئی، ان کی پارٹی کے ورکرز سے ہوئی، کوئی اور انوالو ہوا، معافی تو مانگ لے تاکہ ملک آگے تو چلے. آپ لوگ تو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ یہ ایک نیا باب کھل جاتا ہے روز. دیکھیں اس طرح ہے ثنا جی، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، معافی بہت چھوٹی چیز ہے پاکستان کے لیے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے، پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے اچھی نیت سے وداؤٹ نوئنگ کہ ہم لوگ بیچ میں انوالو نہیں تھے، نوئنگ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر ہم کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں معافی، ہم اپولوجائز کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر برانڈنگ آ جائے گی کہ دیکھیں ان لوگوں نے تو معافی مانگ لی تو انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا اس کو میں کاؤنٹر وہ کر لیتا ہوں، میں دوسری لحاظ سے اس کو لے کر آتا ہوں، وہ جسے کہتے ہیں فلپ سائڈ آف دا کوائن. میں فلپ سائڈ آف دا کوائن کہتا ہوں کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، اتنا ہی پی ایم ایل این والوں کے لیے. چلو ان کی لیڈرشپ تو ملک سے باہر بھاگ جائے گی، لیکن باقی تو لیڈرشپ ادھر رہے گی نا، باقی تو لوگ ادھر رہیں گے. چلے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھاگ جائے گی، لیکن باقی تو ادھر رہیں گے. چلو باقی لوگ بھی ادھر ادھر جو بڑے عہدے والے وہ بھی غائب ہو جائیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ تو ادھر رہیں گے. تو سوال اٹھتا ہے کہ یا تو ہم لوگ پراپر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں جیسے سب لوگ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے تو ہم سزا کے لیے بھی تیار ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ چلو اگر ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا وہ سمجھ لو، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار دیکھو پاکستان تحریک انصاف والے جنرلی آپ ان کی ٹریک دیکھ لیں تو ہم لوگ بالکل کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ جو پچھلے 1-1.5 سال میں ہوا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو فریم کیا گیا بالکل اسی طریقے سے کہ میں کسی کو قتل کر لوں اور آپ کو اس جگہ بلا لوں. جب آپ ادھر آ جائیں تو پھر میں آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کو کہہ دوں کہ you were seen at the scene of the crime. تو just because you were at the scene of the crime, I implicate you کہ جی آپ جو ہے وہ قاتل ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، میں آپ کے اوپر اتنا ظلم نہیں کر سکتا. سر دیکھیں سر ایک منٹ محمد صاحب، let me put it again, let me try and explain to you کہ میں آپ سے کیا سوال کر رہی ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ریپیوٹیشن ہے، 2014 کا دھرنا ہے، پی ٹی وی پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کو کے باہر توڑنے کا پر ہے، کپڑے ٹانگنے کے اوپر سپریم کورٹ کے باہر، آپ لوگ نے یہ سب کچھ کیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لوگوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ کیا ہے. اب آپ اس تک یہاں تک آ گئے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب has a love and hate relationship. شیر افضل مروت being a fine and recent example. ایک دن ان کو وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، دوسرے دن وہ غصہ کھا جاتے ہیں، تیسرے دن ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ things are not all black and white، کیونکہ یہ love hate relationship جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کی، that will also have to end because you can't just suddenly make up your mind کہ آپ نے آج ان سے بات کرنی ہے، انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنی، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے، وہی ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے. تو then where do you lie؟ دیکھیں اس طرح یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ everything is not black and white. The life has got all shades of grey. It is not black and white. It is in the grey shade. ہر جگہ پہ کہیں لائٹ گرے ہوگا، کہیں ڈارک گرے ہوگا، لیکن گرے شیڈ میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے درمیان میں سے اس میں سے راستہ نکالنا ہوتا ہے، اور راستہ دونوں نے نکالنا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پہ جب آپ اس طرح کی جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ مدر کی طرح ہوتی ہے، اس اسٹیٹ کو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ایز سچ پچھلے 1 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ریفیوٹ کر سکے. آپ جو جلاؤ گھراؤ والی جگہ ہیں ادھر ساری سی سی ٹی وی ہے، تو لیٹس گیٹ دو سی سی ٹی وی کیمراز، اس کے جو ریکارڈنگز ہیں وہ اس سے پہلے والی، مطلب جس وقت آگ لگی ہوئی ہے اس سے پہلے والی ریکارڈنگ کر کے دیکھ لیں کہ وہ آگ لگائی کس نے ہے، وہ دیکھ لیں تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ یہ شیر افضل مروت والا، دیکھیں شیر افضل مروت کے ساتھ جو پرابلم ہے، اس کے باوجود کہ I personally like him اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، لیکن at the same time it is the discipline of the party and more so at this time of the hour.
اس کو ایکنالج بھی ہے کہ اس نے بہت کچھ اچھا کیا ہے, لیکن اس وقت ہمیں ڈسپلن کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ وی کی ناٹ ہیو این ان فائٹ اینڈ وی آر آلریڈی اسٹرگلنگ آؤٹ سائڈ, so we can't have that thing luxury. so اس جگہ پہ تھوڑی سی اسٹرکٹنس کرنی پڑے گی, بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ انسٹیٹیوشن کے اندر اسٹرکٹنس ہوئی ہے. ان لوگوں نے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو بالکل ہٹا دیا, ان کی سارے پریویلیجز ختم کر دیے, کیونکہ بعض دفعہ پہ آپ کو ذرا ڈسپلن سخت کرنا پڑتا ہے, تو اس کے یہ کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ آگے فیوچر کیا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پرسنل وینڈیٹا ہے, مور دین what has happened. اس کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ ایک پارٹی کو بالکل کونے پہ لگا رہے ہیں, اور یہ میرا خیال کہ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہوگا, میرا نہیں خیال یہ کسی چیز کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں یہ چیزیں مت ریپیٹ کریں. ہم لوگوں نے پاسٹ میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, ان کی کمیشنز کی رپورٹ ہے, حمود الرحمان کمیشن ہے. ہم نے دیکھا کہ بھٹو کو جب ہم لوگوں نے لے آئے تھے, وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیموکریٹک کہتے ہیں, وہ ڈیموکریسی کے قریب سے بھی نہیں گزرے. اگر وہ ڈیموکریسی کے قریب سے گزرے ہوتے تو وہ شخص جس کا 160 سے زیادہ سیٹیں تھی اور ان کی 80 کے قریب سیٹیں تھیں, تو یہ خود نہ لیتے کہ نہیں میں ڈیزرو نہیں کرتا. لیکن پہلی بات, he was the first deputy prime minister in the cabinet of General Yahya. اس کے بعد پھر he was the first only civil martial law administrator. Okay, there's more to discuss. There's more to discuss. ایک منٹ, there's more to discuss. ایک جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے, اور آج ایک جو آپ ایک ٹسوری صاحب ہیں گورنر سندھ, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. آج انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے گھر بنائے ہیں, جس طرح سے انہوں نے خواتین حقوق دلائے ہیں گھر کی اونرشپ کے, اور بھی وہ ہاسپٹلز گمبٹ ہاسپٹل وغیرہ کی بات کی, اور کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے صرف 9 مئی کیا ہے. سو ہم بات کریں ہمایوں مومن صاحب سے, ہمیں امید تھی کہ نون لیگ سے بھی ہمیں کوئی موقف مل سکتا, لیکن آئی گیس وہ نہیں ہو سکا. تو مومن صاحب از جسٹ یو اینڈ می ٹوڈے, مگر نون لیگ کا ایک موقف یہ ضرور ہے کہ جو ہم نے بات کر لی CCTV فوٹیج کی, اور جو فوٹیج چلتی رہی ہے جو دکھا رہے ہیں, لیکن کچھ انٹرویوز ہیں جو بڑے ڈیمننگ ہیں کہ ہم نے تو عمران خان کو سمجھایا تھا کہ اس روٹ پہ نہ چلے, یہ نہ کرے. پھر اس کا فیاض حسن چوہان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ کہ زوم میٹنگ پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کون کون سی تنصیبات پر ہوگا یہ معاملہ. پھر یہ کہ all of these things, but especially those damning interviews of Sadakat Abbasi also and Dar Saab also, I just want you to know, just let's hear what Khwaja Asif had to say about that. مختلف ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز آئے PTI کی لیڈرشپ کے. اگر وہ دباؤ کے تحت تھے تو اب ایک سائزبل نمبر ہے اسمبلی کے اندر, میرا خیال 90-100 کے قریب ممبران ہیں ان کے, وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے اسمبلی کے اندر. وہ بندے کہیں ہم سے زبردستی لیا گیا تھا, ہم ڈسون کرتے ہیں اپنی باتوں کو, جو میڈیا میں ہم نے کی ہوئی ہیں باتوں کو ڈسون کرتے ہیں. ہم ہمارے ساتھ زبردستی کے ہم سے گن پوائنٹ پہ انٹرویو لیے گئے تھے, کہیں ڈسون کریں, کیوں نہیں ڈسون کرتے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ سب ان کے نام جاتے ہیں, وہ ڈسون کریں, کیوں نہیں ڈسون کرتے؟ انہوں نے عمران خان کا نام لیا ہے اپنے انٹرویوز کے اندر کہ ہم اس کو منع کرتے تھے, وہ باز نہیں آتا تھا. ان کے بیانات جو ہے گواہی ہیں عمران خان کے خلاف. اگر ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, بعض لوگ یہ بھی, میڈیا والے بھی, کمنٹیٹرز بھی, تجزیہ نگار کہتے ہیں نا, وہ جو شامی جڑے ٹی وی تے بیٹھے تھے ہوں نے, وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو پھر ان کو کہیں ڈسون کریں, انکاری ہو جائے. جی سینیٹر صاحب, یور ریئیکشن آن دس. دیکھیے مجھے I don't know, I don't have any reaction to this thing. مطلب ایک آدمی جو ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو ان کی بات کر رہے تھے ہم, یہ اسحاق ڈار صاحب کی اگر میں مثال دیتا ہوں,
جو اگر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنے بیانات دیے تھے ٹورڈز پاکستان مسلم لیگ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف اور ان کے سارے بینک اکاؤنٹس اور سارے وہ چیزیں دی تھی، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جی اس کے اوپر تو زوری سے لیا گیا تھا اور اس کو پھر جو آج کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس کو ڈس اون کر دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو بیانات دیے کیا ان کے اوپر زوری نہیں تھی؟ ڈیفینیٹلی تھی. اچھا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی یہ زوری تھی، اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا واقعی ذکر کیا ہوا ہے. اور جب آپ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، آپ نے مثال دی، آپ نے نام لیا صداقت عباسی کا. صداقت عباسی نے جب اپنے انٹرویو میں جو کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرے گا، توڑ پھوڑ نہیں کرے گا اور یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا، تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر تھیں تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. اب آ جاتے تھے یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے نہیں خیال کہ ہمارے جو اس وقت کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ کہا ہو کہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے یا ہم لوگوں نے وہ کیا ہے. انہوں نے عمران خان کو جو سمجھایا تھا جس چیز کی یہ کرنا چاہ رہے، اب دیکھیں یہ اس قسم کے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو دوسرے بات سے لنک کر کے اس کو غلط لے کر جاتے ہیں. جو عمران خان کو جن لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور جس طرف کی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے بہت ساروں کو پتا تھا کہ جو اپوزیشن اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ 2 پروونسز کے الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. اور وہ صحیح تھے، الیکشنز نہیں ہونے دیے. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہو جاتے 2 پروونسز کے تو 9th میں نہ ہوتا. سو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سیدھا سادہ بندہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے. اس نے کہا تھا کہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں یہ اسمبلیز وہ کر لوں گا، ڈیزالو کر لوں گا تو ودن 3 months الیکشنز ہو جائیں گے. اس کو کیا پتا تھا دوسری طرف چور بیٹھے ہوئے، ڈاکو بیٹھے ہوئے، وہ تو اس کے مینڈیٹ کو چرانے والے لوگ ہیں. تو وہ اس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ نہ کرو. اس لحاظ سے باقی رہتی بات پاکستان میں اور دنیا میں، دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اگر آپ انتشار پسندی کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں تو پھر جتنے بھی احتجاج کی ریلی ہے وہ سب انتشار پسندی ہیں. پھر آپ ان کو لیٹ می آخری سوال ہمایوں I know ہمارے پاس آج دوسرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، لیکن I'm sorry to have to like drag on. لیکن آخری سوال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں. آپ لوگ ایک چھوٹا جلسہ بھی نہیں کر سکتے، ڈسپرس کر دیا جاتا ہے. آپ کو یہ فرق پتہ ہے، تو آپ لوگوں نے جو کیا ہے اور جو مولانا کہہ رہے ہیں، کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اٹیک کیا تنصیبات کو which is where you have landed. اب اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کرے گی. کیا ابھی بھی خان صاحب یہی کہیں گے کہ مجھے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، یا وہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ 3 ممبر کمیٹی ان کو شاید کنونس کر لے کہ تھوڑا سا لیٹس گیٹ ڈاؤن a few notches؟ دیکھیے سنا جی اس طرح ہے، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، اور یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید ہماری عوام اس کو سمجھ. آپ مجھے ایک زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں، میں ریٹرن میں اٹھا کے ایک تھپڑ مارتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہمایوں بڑا بدتمیز آدمی ہے. طرف ایک اور آدمی ہے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہی سب کچھ کہہ رہا ہے جو ہمایوں کہہ رہا ہے، آپ اس کو تھپڑ نہیں مارتے ہیں، وہ آگے سے کچھ نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ جو کہہ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا برعکس کیا تھا، آپ ایک دفعہ ذرا مولانا فضل الرحمان کے جو جلسہ ہے، جو ان کا مارچ ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے، اس پہ ذرا لاٹھی چارج کریں، اس پہ ذرا آنسو گیس پھینکے، سمجھ آ جائے گی. دیکھیں جب بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے ہر جگہ دیکھا ہے، آپ نے فرانس میں دیکھا ہے، آپ نے US میں دیکھا ہے، آپ نے انگلینڈ میں دیکھا ہے، جب بھی پولیس آنسو گیس اور لاٹھی چارج کرتی ہے آگے سے عوام کا ریاکشن آتا ہے ان ٹرمز آف پتھراؤ، ان ٹرمز آف ٹائر جلانا، ان ٹرمز آف یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ ہوتی ہے. ہم نے فرانس میں دیکھا پوری دکانیں لوٹ گئی تھی، ہم نے فرانس میں دیکھا فلانا ہے. اچھا اس کے بدلے پھر یہ لوگ بتاتے ہیں کیپٹل ہل کی یہ مثال دیتے ہیں. دیکھیں کیپٹل ہل میں جب لوگ اندر گئے تھے، ان لوگوں نے سارا کچھ کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ 5 ہفتوں کے اندر لوگوں کو پکڑ کے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے CCTV سے ان کو پکڑ کے سزائیں بھی دے دی نارمل کورٹس کے تھرو.
اگر جن لوگوں نے غلط کیا ہے آپ کے پاس ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی ہے, آپ اس کو بتا ٹھیک ہو گیا. آپ نے کیپٹل ہل کی بات کی, وہ ابھی تک تحقیقات بھی جاری ہیں, ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں, 700 لوگ آلریڈی انڈر اریسٹ ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, اور وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے نہیں بتانا پڑا تھا یہ اٹیک کس نے کیا ہے, جیو فینسنگ اور آف کورس ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھیں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا مومن صاحب. اس امید کے ساتھ پاکستان ایک آزاد ریاست اور آزاد سیاست کرنے والا ملک بنے گا, اور ہم اس میں سانس لے سکیں گے اور ایک دوسرے کا کرٹیسزم جو ہے وہ برداشت بھی کر سکیں گے, پولرائزیشن کم ہوگی. اسی امید کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, اس ہفتے کا اختتام کر رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.